اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ جی سامعین، خداوند متعال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ بٹو۔ یہ جو بل منظور کرایا گیا ہے، بل پاس کیا گیا ہے توہین صحابہ کے حوالے سے، یہ اللہ نے ہمیں وہ نمائندے عطا کیے ہیں، وہ رہبر عطا کیے ہیں جن کو منوانے کے لیے بل پاس نہیں کروانے پڑتے۔ اللہ نے جن کے بل قرآن مجید کے اندر پاس کر دیے ہیں اور ان کے طہارت کی گواہیاں قرآن مجید دے رہا ہے، تو اس دنیا کے پارلیمنٹ کے اندر ہمیں ان کو منوانے کے لیے بل پاس نہیں کروانے پڑتے۔ اب یہ جو بل پاس کروایا گیا ہے تو یاد رکھو، ہم اس بل کو بالکل نہیں مانتے۔ اصلاً اس بل کی جو ہے نا ہماری نظر میں کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس بل کی، اور اس بل کو پہلے بھی بہت سارے بل بنائے گئے ہیں محمد وآل محمد کے ماننے والوں کے خلاف، تو پہلے بل بھی ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینکوا دیے اور یہ بل بھی ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکوا دیں گے، اور اس بل کی ہمارے نظر میں ہمارے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس بل کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کا جو اجلاس بلایا ہے تو یہ جو کہتے تھے، کافی سارے لوگ کہتے تھے کہ قید نے کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے، تو آج وہ قید بلا رہا ہے، جائے اس قید کی آواز پہ لبیک کہیں، هل من ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے آپ نے اس پہ لبیک کتنا کہنا ہے، آپ نے ساتھ کتنا دینا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ کون بلا رہا ہے کون، یہ ذاتی اختلاف اپنی جگہ پہ ہوں گے، مگر اب جو ہے نا یہ تشیع کے دفاع کے لیے سب کا فریضہ بنتا ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ جو ہے نا کیا جائیں قید کے فرمان پہ لبیک تشیع کے دفاع کے لیے اٹھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام تو زیارت وارثہ میں پڑھتے آئے، کہتے ہیں کہ مولا اگر ہم بھی ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے، مولا بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک فرزند بلا رہا ہے، اسی پہ جو ہے نا کیا ہے، اسی مولا پہ اب لوگ کیا ہے بل پاس کروا رہے ہیں، اس کے دشمنوں کو رضی اللہ تعالی عنہ کلوانا چاہتے ہیں۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، اٹھے اور ہم ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ بل پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توہین صحابہ کی تم نے رٹ لگائی ہے۔ اگر ہم دکھانے پہ آ جائیں، آپ کی کتابیں صحیح ستہ اور بڑی بڑی کتابیں بھری پڑی ہے توہین صحابہ اور اہل بیت سے، حتیٰ کہ تم نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ کی توہین بھی اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ اگر ہم دکھانے پہ آ جائیں تو پھر بچے گا کچھ نہیں آپ کا۔ لیکن ہم جو ہے کیا ہے، ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ ہمارے تو علماء نے، ہمارے فقہاء نے کسی کے مقدسات کی توہین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مقدسات کسی کے بھی مقدسات ہیں، ان کی توہین حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ بل پاس کروانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم صحابی رسول اللہ مانتے ہیں، رسول کے جو صحابی ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن صحابی حکومت کو نہیں مانتے۔ ہم اعلان کرتے ہیں، واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جنہوں نے محمد و آل محمد کے خلاف رسول اللہ کے بعد کھڑے ہو گئے تھے اور محمد و آل محمد کو اذیتیں پہنچائی تھی، ہم ان کو صحابی نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانیں گے۔
اور قیامت تک ان کو صحابی نہیں مانیں گے، اور نہ ماننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی ہی نہیں ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، اہل بیت کو اذیتیں دی، جو ہے رسول اللہ کے گھرانے کے تھے ان کو اذیتیں دی، وہ کون صحابی ہے؟ ان کو صحابی ہم کبھی نہیں مانیں گے، اور نہ ہی ہمیں منوانے کی کوشش کریں، اور کبھی وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم ان کو مانتے ہیں۔ اگر صحابیوں کا درجہ دیکھنے ہیں تو رسول اللہ کی زبانی دیکھیں کہ صحابی کون تھے، ان کو ہم صحابی نہیں مانتے جن کو اللہ نے قرآن مجید میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے، اللہ نے ان کے بارے میں شرم آتی ہے، ہمیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ ان کو صحابی ہم مانیں؟ نہیں مان سکتے ان کو صحابی، مگر کیا ہے جو رسول اللہ کے صحابی ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے جوتوں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ اور اپنے محبان اہل بیت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کل جو کانفرنس ہے نمائندہ علماء اور ذاکرین کی، بھرپور اس میں شرکت کریں اور قید کا ساتھ دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔